گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محبوب جی ہم تمہاری گارنٹی پر قائم ہیں، ہم کتاب و سنت پر قائم ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئے پورے اجتماع ہر بندے کو اجازت ہے ہمارا ایک مسئلہ ایسا بیان کر دو جو اللہ کی رسی سے نہ ہو، جو اللہ کی رسی بھی نہ ہو۔ جس دن یہ آیت آئی تھی اس دن نہ ہو، سارے بعد میں آئے۔ چاہو اس طرح سمجھ نہیں آئی، میں کہتا ہوں علماء بریلویہ کو اپنی تاریخ شروع کرو۔ کہاں سے شروع کرتے ہو؟ منڈی شاہ جونا سے شروع کرو کہ یہاں یہ مسجد پہلی ہمارے مسلک کی ہے۔ چلتے 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 بریلی شہر میں چلے جاؤ گے، بریلی شہر کے اندر تمہارا مؤسس و بانی آمن رضا خان ہے، اس سے پیچھے بریلوی کب سے شروع ہوئے؟ اللہ کی قسم تاریخ ختم ہو گئی۔ علماء دیوبند کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج سے شروع ہوتی ہے، مدرسہ دیوبند پر ختم ہے۔ حنفیوں کی تاریخ آج سے شروع ہے، امام ابو حنیفہ سے 400 سال پہلے ختم ہے۔ ابھی 400 سال ان کو ہو گئے تھے دنیا سے گئے ہوئے، اس وقت ہی ختم ہو گئی۔ شافیوں کی امام شافی تک، مالکیوں کی امام مالک تک، حنبلیوں کی احمد بن حنبل تک، اہل حدیث کی آج سے شروع ہوتی ہے، حدیث پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ امانہ بقاری، یہ پہلی حدیث ہے۔ آج سے تاریخ شروع ہوتی ہے، جہاں حضور کی پہلی حدیث سے جڑتی ہے۔ جب سے حدیث ہے اس دن سے اہل حدیث ہے، جب سے بریلی ہے اس وقت سے بریلوی ہے، جب سے دیوبند ہے اس وقت سے دیوبندی ہے، جب سے امام ابو حنیفہ ہے اس وقت سے حنفی ہے، جب سے امام شافعی ہے اس وقت سے شافعی ہے، جب سے مالکی ہے مالک تھے اس وقت سے مالکی ہے، جب احمد بن حنبل تھے اس وقت سے حنبلی ہے، جب سے امام شافعی تھے اس وقت سے شافعی ہے، جب امام جعفر صادق ہوئے اس وقت سے جعفری ہوئے، جس وقت رافضی رفس کا ابن سبا آیا اس وقت سے رافضی ہوئے، جب سے حدیث آئی اس دن سے اہل حدیث ہے۔ جب تک حدیث رہے گی اس وقت تک اہل حدیث بھی رہے گی۔ ہمارا آغاز قرآن و سنت سے ہے، اور قرآن و سنت نے قیامت تک رہنا ہے، اور ایسا بھی رہنا ہے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ پڑھیے پھر آگے بس کریے، توجہ ہے ماشاء۔ پھر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ دی اطاعت، رسول اللہ دی اطاعت، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ ہر عمل باطل ہے جو سنت کے مطابق نہیں۔ ساڑھا ایک عمل دسو جڑا سنت دے مطابق نہیں، کوئی ایک عمل بتلاؤ جڑا سنت دے مطابق نہیں۔ جو عمل ہمارا سنت دے مطابق نشاندہی کرو، جنازہ سنت دے مطابق نہیں، یا وضو سنت دے مطابق نہیں، یا نماز سنت دے مطابق نہیں، یا افطاری سنت دے مطابق نہیں، یا سحری سنت دے مطابق نہیں، جنازہ سنت دے مطابق نہیں، کفن دفن سنت دے مطابق نہیں۔ ایک مسئلہ دسو جڑا اہل حدیث دا سنت دے مطابق نہیں، تے جے نہ دس سکو تے پھر ساڑھے کول پوچھو کیڑا عمل ہے جڑا تہاڈا سنت دے مطابق ہے۔ دسو پھر میں شروع کرنا ہے ایک پاسو بسم اللہ پڑھ کے۔ کون سا عمل ہے جو تمہارا سنت کے مطابق ہے؟ ہمارا کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہو، اپنا کوئی عمل جو عین سنت کے مطابق ہو، دونوں کھلی آفر ہے، کھل کے کھیڑو۔ کیوں جی؟ ہمارے ساتھ بیٹھو، گفتگو کرو۔ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف ہو اور تمہارا کوئی عمل سنت کے مطابق ہو، دو ایک اکٹھے موضوع چلاؤ۔ پہلے ساڑھا کڈو ہے تو سنت کے خلاف ہے، تو پھر اپنا کڈو ہے ساڑھا سنت کے مطابق ہے۔ کوئی ایک وضو سے لے کر سلام تک تسی تو ایک عمل تسی تو ہاتھ بھی چک دے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیویں جے چک دے ہو، کدی ویکھیا جی؟ انگوٹھا اتھے ہوندا ہے تے منہ اتھا ہوندا ہے، تے جدوں بندہ ہے اس ویلے کمال ہوندا ہے، تے جدوں وچ پڑھدا ہے اس تو بھی کمال ہوندا ہے، جدوں سلام پھیردا ہے رنگ ہی وکھرا ہوندا ہے۔ جو کچھ بعد میں پڑھتا ہے وہ بھی دیکھنے والا اور سننے والا ہوتا ہے۔
جدو قرآن سجدے دی واری آوے آندا 15واں سجدہ کوئی نہیں، جدو قبر دی واری آوے 11واں بھی جائز ہے۔ قبر تے ہی سجدے دین دین بجے میں سارے لکھے ہوئے، قرآن ہی سجدہ نہ دے آجے 15واں، حدیث جو آگے تو سا قسم چکی ہے بجڑا کم حضور نے کہا وہ نہیں کر۔ حضور نے فرمایا اذان تو بعد درود پڑھو، انشاءاللہ پہلے پڑھا۔ حضور نے جنازہ ایک اونچی پڑھایا، مجال مر جائے یا اونچی پڑھے، نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر کے طریقے میں کچھ نہیں ہوتا، نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ میں کامیابی حضور طریقہ چھے نا جن جی تو میں مغرب کی اذان تو بعد حضور 2 نفل پڑھو نا، مر جائے گا، پڑھے گا نہیں، کہے گا یہی اسی تو جوڑ پیدا کرنے جی، امت جوڑ پیدا کر، تم جوڑ نہیں پیدا کرتے ہو، یہ ایلفی کا جوڑ نہیں چاہیے، سنت کا جوڑ پیدا کرو، اعلان کرو کہ اس دفعہ اذان دوری ہوگی، اقامت کاری ہوگی، اعلان کرو اجتماع میں، جناب پورے ملک سے دنیا تبلیغی اجتماع میں آئی ہوئی ہو، اعلان کرو کہ یہاں مغرب سے پہلے دنیا بے شمار موجود ہے، مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے، اس سال پڑھے جائیں گے، اس سال ہاتھ سینے پر ہوں گے، اگلے سال ہاتھ ناف کے نیچے ہوں گے، اس سال رفع الیدین ہوگا، اگلے سال نہیں ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ تم فرقہ پرست نہیں ہو، تم جوڑنے لگے ہو امت۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب جوڑن لگا کراچی تے چیخ پہ ہو، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نو اللہ انہوں نے لمبی زندگی کر تو انہوں نے اور مسئلے سچے کرن دی توفیق دے۔ انہوں نے اپنے بھرا دا جنازہ پڑھایا نا تو وہ سورت فاتحہ پڑھی، مفتی رفیع عثمانی صاحب ان کے بڑے بھائی فوت ہوئے تو ان کا جنازہ ان کے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب نے پڑھایا، ویچ پڑھی سورت فاتحہ، پورے مولوی چیخ رہے، فاتحہ کیوں پڑھی؟ میں کہا اپنے بھرا دا جنازے پڑھی تو ان کی تکلیف، اپنے بھرا دے جنازے پڑھی تو انہوں پریشانی کا دی، ہون پتہ لگا ہے بھرانو جنازے تو بغیر دفن کرنا اوکھ ہے، لوگاں کے والدین تم نے دفن کیے بغیر فاتحہ کے، مر گیا مردود، نہ جنازے فاتحہ تے نہ اصلی درود، تم نے جنازوں کے بغیر دفن کیے میتوں کو، اپنے ماں باپ کو، جب بھائی فوت ہو گئے مفتی صاحب کو یاد آ گیا کہ یہاں فاتحہ پڑھنی ہے، کاش تم ہر میت کے جنازے میں پڑھتے، آج بھائی کے لیے پڑھی ہے، چلو دیر آیا درست آیا، آتے گئے ہو نا، ہم جو کہتے تھے کہ جنازے میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے، جنازے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہے، آج مور لگی ہے، مزید موریں لگیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ موریں لگنی ہیں انشاءاللہ، کی خیال ہے؟ وَاعْتَصِمُوا اے ہون رسی پڑھن لگے مولوی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نے مضبوطی نہ پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ قرآن پاک کی اور آیت مبارکہ، یوم ندعو کل اناس بِامامہم، قیامت کا دن ہوگا، ہر گروہ کو دے امام دے ناتے بلایا جائے گا۔ واہ، اللہ فرماتا ہے میں قیامت والے دن ہر گروہ نو دے امام دے ناتے بلانا ہے، پھر بڑا سکون آنا جب آواز آنی ہے نا، حنفیو، توجہ ہے، حنفیو، سارے چوپ پہ، حنفیو سارے چوپ پہ، کوئی نہیں ہوتا منہ چکتا، بس کوئی جاوے ہل دے کوئی نہیں، آواز آن دی ہے شافیو، شافی ٹور گئے، مالکیو، مالکی ٹور گئے، عملی ٹور گئے، حنفیو ایویں کھلوتے، بھائی ہلتے کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیڑی قسم نو بلایا ہے، ساڑیاں تو کئی قسم ساڑی پتہ نہیں کیڑی قسمت نو بلایا ہے، یا اللہ ہماری کئی قسمیں ہیں، کیڑی نو بلایا جے، ساوی قسم نو یا پیلی نو یا چٹھی نو یا رتی نو، جیندے نو یا مردے نو، کس کو بلایا ہے؟ یعنی اسی تقلید تاں کرنے جے فرقے نہ بڑھن، توبہ سبحان اللہ، کئی فرقے موجود ہیں، یا اللہ حنفیوں کی کون سی قسم آئے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بریلوی فرماندے نہیں یا اللہ اسی آویے، فرمایا نہیں تسی اجے رہن، جو بدیوں کو آواز دی تسی آوی، یا اللہ کیڑے آویے، حیاتی یا مماتی،
کیڑے نواز ماری ہے اگے پھر تخصیص کرنی پڑے گی کون آئے حنفی امام ابو حنیفہ نال شافعی امام شافعی نال مالکی امام مالک نال حنبلی امام احمد بن حنبل نال آج میں نہیں کہہ رہا کتنے 100 سال پہلے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر ابن کثیر اندر فرماتے ہیں اسی آیت 15واں پارہ دی اسی آیت دیتا یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر گروہ نو دے امام دے نا تے بلایا جائے گا امام ابن کثیر فرماتے ہیں اہل حدیثو تانو مبارک ہوئے امام ابن کثیر کی فرماتے ہیں اہل حدیثو تواڈا شرف تواڈی عزت تواڈا وقار توانو قیامت نو آواز پہ گی تے محمد مصطفیٰ دے نام تے پہ گی کیونکہ محمد تو علاوہ توڑا امام ہے ہی کوئی نہیں شافعی آواز پہ گی شافعیو شافعی ٹر جائے مالکیو مالکی ٹر گئے حنبلیو ٹر گئے سارے ٹر گئے جی ٹر گئے پیچھے کون رہ گیا اہل حدیث تسی کون ہو اسی اہل حدیث ہاں توڑا امام کون ہے توڑا امام کون ہے یا اللہ سا اور امام بنایا ہی کوئی نہیں ایک کوئی امام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آواز دیں گے آ جاؤ اہل حدیثو توڑا میرے دوا کو نہیں میرا توڑے دوا کو نہیں وہ سارے ٹر گئے نے پتہ نہیں کتنے ٹر گئے نے آؤ چلیے آگے جان گے اگو دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا امام صاحب نال جا رہے ہیں جی کون امام صاحب کہاں سے آئے ہو کوفہ سے ساتھ کون ہے ہندوستانی بنگالی افغانی پٹھان پاکستانی بڑا چنگا مال لاب کے لے آئے ہو سارا دروازہ کھٹکھٹان گے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر آواز آئے گی کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے نال کون ہونے نے کچھ ہی بولیے نال کون ہونے محمدی میرے نال میرے ساتھ میرے منن والے میرے امام کہنے والے میرے امام جانن والے ساڑھا کوئی امام نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ سن لو ساڑھا دنیا چوی امام محمد مصطفیٰ نے قبر اندر بھی حشر اندر بھی امام محمد مصطفیٰ نے ساڑھے عقیدے دے امام محمد مصطفیٰ نے ساڑھے جناب فروعی مسائل دے امام کون نے محمد مصطفیٰ نے ساڑھے اصولی امام مصطفیٰ نے ساڑھے عمال دے امام مصطفیٰ نے ساڑھی نماز دے امام مصطفیٰ نے روزے حج زکاة دے امام محمد مصطفیٰ نے تو آڑے عقیدے دے امام ہورنے دے عمال دے امام ہورنے ون پونے امام ون پونے فرقے ون پونے گروہ اہل حدیث کھڑا ہے اپنی مضبوطی نال کھڑا ہے دروازہ اندروں کھٹکایا ہے باہروں کھٹکایا جائے گا اندروں آواز آئی کون میں محمد تو آڑے نال کون میری ماننے والے میرے غلام دربان جنت دروازہ کھول کے کہا محبوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا تے میں نے ایک کوئی حکم سی دروازہ کھولنا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ نے آنا نہیں اسا کسے ہور نال جنت اچھی بولو اسا کسے ہور نال جنت اندر جانا نہیں اسا کوئی نال جانا ہے کیڑے ہستی ہوا اذ اخذ اللہ میثاق النبیل لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میرا جی کردہ کوئی ایسا مصنف کوئی ایسا محقق کوئی ایسا مصنف ہوئے جڑا ان ساری آیات نو الگ کر دے جنہ تو مسئلہ کہہ دی حقانیت واضح ہوں ہے ٹھوس دلیل مل دی ہے سن لیجئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ واہ گڑی 8:30 تے کھڑی ثم جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اور ایتھے قرآن کی آن ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم. کدھر یاد ہے یزدانی شہید. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے جدوں اے آیت مبارکہ پڑھنی نا کہ سارے انبیاء تو اللہ نے وعدہ لیا ہے نبیوں میں تن کتاب حکمت نبوت رسالہ شریعت دے دے وہاں توڑا سکہ چل دو ہوئے توڑی نبوت چل دی ہوئے توڑا کلمہ پڑھیا جا رہا توڑی اطاعت چل دی ہوئے توڑی شریعت چل رہی ہوئے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ جان اور توڑی نبوت تصدیق کرتے ہون جو کچھ توڑے کل آیا ہے ادھی بھی تصدیق کرتے ہون تے توڑے ہوتے لازم لتؤمن النبی ولتنصرن. اس نبی تے ایمان لے آنا ہے اس نبی دے دین پھیلانا دا مدد کرنی ہے اپنا دین چھوڑ کے اس نبی دے دینوں پھیلانا ہے. تو سبھی انہوں تے ایمان لے آنا ہے. سارے نبیوں تو رب نے اقرار لیا ہے تے سارے نبیوں نے وعدہ کیتا اللہ جی اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. فرمایا تسی بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی اس بات تے گواہ ہاں. سارے نبیوں نے رب نے فرمایا جڑے اس وعدے تو پھر گیا میں نبوت اس کو لے لواں گا واپس. خبردار محمد مصطفیٰ دے ہوں دے اپنا کلمہ اپنی شریعت نہیں چلانی. سارے نبیوں نے من لیا ہے. تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تڑپ کے فرماندے نے کہ تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. جیندے ہو ماشاءاللہ. ہاں انج پکے رہو جو میں گھڑی توڑی پکی ہے جانا نہیں واپس انشاءاللہ. تو آپ پہ ہی فیصلہ میں بھی لور جانا سکتا انشاءاللہ رل کے چلنا پریشان نہیں ہونا. تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. تو سارا رل کے پڑھنا پینا ہے. انج پڑھو جو مدنی بھائی رل کے پڑھ دینے انج پڑھو پیار محبت جھوم کے پڑھو مدنی بھائی ہو. تو آپ پہ ہی فیصلہ شاباش شاباش. تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. جتے نیویں پالی نبیاں نے اتھے کی رہ گئی گل اماماں دی. جتے نیویں پالی جے کوئی توڑے کو پوچھے کہ تسی حنفی کیوں نہیں کلاندے شافی کیوں نہیں کلاندے مالکی حنبلی کیوں نہیں کلاندے کیا کرو سارے دا ادب احترام اکرام کرنے ہاں لیکن نہ حنفی کلانے ہاں نہ شافی کلانے کیوں. یہ سب نہ مریم آسمان تے زندہ نے او آ جان اسا انہاں دے نام تے بھی مذہب نہیں چلانا. اسی کیوں امتی دے نام تے مذہب چلائیے. امام ابو حنیفہ آپ غلام نے محمد مصطفیٰ دے. امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل آپ غلام نے محمد مصطفیٰ دے. انہاں دے اپنے اعمال تا قبول نے جے مصطفیٰ دی مور ہوئے. انہاں دے اپنے اعمال قبول تا نے جے مصطفیٰ دی اطاعت کر دے ہون. انہاں دے کنے حق دیتا ہے کہ انہاں دے نام تے مذہب چلایا جائے عقیدہ چلایا جائے جماعت چلائی جائے. تو آپ پہ ہی فیصلہ پڑھیے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. جتے نیویں پالی سر لا کے شاباز پیار نہ میری سر تو نہیں توڑی تے ہے نا. تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. جتے نیویں پالی نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے سیدنا عمر اچھی شاباز. سیدنا عمر اتنا اچھی کہو کہ اگر شین ہوئے تو باہر نکل جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیتے عمر ہوئے تو شیطان. ہاں اس وقت تھوڑا جا نام لگو نا دو چار باری. سیدنا عمر عمر تو بعد موت ہے. عمر ہے وہ سیدنا عمر. کدھے یاد ہے حافظ عبداللیم یزدانی رحمہ اللہ. عمر ہے جی عمر نہیں تو پھر موت ہے نا. تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات دا ورگ مل گیا تے پڑھ رہے نے. تو رات اللہ دی کتاب ہے اسمان تو نازل ہوئی ہے موسیٰ کلیم اللہ تو نازل ہوئی ہے. پڑھیے تو صحیح ایویں پڑھن لگے تھے حضور علیہ السلام دی نگاہ مبارک پہ گئی. سیدنا صدیق نے حضور دے چہرے پانوں وے کے بھانپ گئے. فرمایا عمر. صدیق نے فرمایا عمر جی ابو بکر
فرما ویک چہرہ حضور دا، چہرے تو پہچان دے حضور نو تے صدیق ہی پہچان دے، فرما حضور کا چہرہ دیکھ۔ سیدنا عمر نے جو ویکھیا تے فرمان لگے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، محبوب جی اللہ دے رب ہون تے راضی، اسلام دے دین ہون تے راضی، محمد نبی ہون تے راضی۔ بس تو رات برک مل گئے تھے ہمیں پڑھ رہا سا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، یا اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی۔ کی خیال ہے؟ یا اللہ سی تیرے رب ہونے تے سن کسے داتے دی لوڑ نہیں، نہ کسے اور مشکل کشا دی لوڑ ہے، نہ حج روا دی لوڑ ہے، ساڑھے کار سارے کام تیرے دروازے تو ہو رہے ہیں۔ رضیت باللہ، رضیت باللہ ربن، سجدے میں پڑھ جاؤ اللہ کی قسم توحید کے عقیدے پر جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے عمران خان جائے بندے باب فرید دربار تے سجدے پہ کر دے جے، اللہ کی قسم یہ علم پر نہیں ہے، شکل پر نہیں ہے، منصب پر نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے جس نے کبھی اس سر کو کبھی کسی قبر پہ جھکایا ہی نہیں۔ رضیت باللہ ربن، کدی اینج بیٹھ کے نہ کلیاں بیٹھ کے تے دعا بھی کیتا کرو یا اللہ کدی شرک تے نہیں نہ کیتا پھر معاف کر دے، اینج بے تکلفی گلاں کیتا کرو تے جدو بے تکلفی کری ہے نا تو بڑا معاف کردا ہے۔ توحید دے عقیدے موحد نال تے رب محبت ہی کردا ہے۔ رضیت باللہ ربن، اللہ اسی تیرے داتا ہون دے، اچھی بولیے اسی تیرے داتا ہون دے، اللہ اسی تیرے مشکل کشا ہون دے، اے اللہ اسی تیرے راج تروا ہون دے، اللہ تیرے غوث آدم ہون دے، اے اللہ تیرے غریب نواز ہون دے، اسی ساڑھے سارے کم تیرے دروازے ہو رہے ہیں، کسی ہور پاسے جان دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ تیرے بوئے تے کوئی تھوڑا ہی نہیں، سن کسی ہور پاسے جان دی لوڑ ہی نہیں، ساڑھے سارے کم ہو رہے ہیں۔ پھر بھی کئی ساڑھے بزرگاں کو آ جاندے جے، دوجے بندے آ جاندے جے، ساڑھے کو آگے آندے نے تسی دعا کرو، سانو آندے نے دعا کرو، دا مطلب ہے سارے قبرہ تو پھر کے بھی کام نہیں ہویا، تے ساڑھے سارے کم کسی دروازے تے، کسی قبر تے، کسی شجر تے، کسی جھنڈی تے جانتے بغیر بولو ساڑھا کدے کم اڑے ہی نہیں، اچھی بولو ساڑھا کم کدے اڑے ہی نہیں۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ اسی تیرے داتا رب ہون تے راضی، وبالاسلام دینن، اسی اسلام دے دین ہون تے راضی، سن کسے اور اسم دی لوڑ نہیں، کسے اور دین دی لوڑ نہیں، کسے اور مذہب دی لوڑ نہیں، کسے اور دی اطاعت دی لوڑ نہیں، کسے اور پیر طریقہ دی لوڑ نہیں، کسے اور رہبر شریعت دی لوڑ نہیں، ایک کوئی نے ساڑھے اسلام دین مکمل ہو چکا ہے محمد مصطفیٰ تے وب محمد نبیہ، سن کسے متا مقتدا پیشوا دی لوڑ نہیں، ساڑھے واسطے جویں تو رب مشکل کشائی واسطے کافی ہے، ایویں ساڑھا محمد ساڑھی رہنمائی واسطے کافی ہے، ہاں سانو رب بھی کافی ہے، بولو مصطفیٰ نبی بھی کافی ہے۔ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا چہرہ پانو وے کے خوش کرن ڈانے حضور نو، یا رسول اللہ ویسے تو رات مل گئی سی میں پڑھ لئی، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، تمہارے مرشد ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ حضور کو پھر بھی منج کیسا سمجھا، فرمایا عمر جی یا رسول اللہ یہ تو موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب ہے نا تورات، اگر موسیٰ خود زندہ ہو کے آ جائے، اگر موسیٰ زندہ ہو کے خود دنیا پر آ جائے، اگر موسیٰ زندہ ہو کے دنیا پہ آ جائے، زندہ ہے نہیں زندہ ہو کے آ جائے، اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، دوسری حدیث موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دنیا پہ آ جائے، وہ ان کے اپنے لیے بھی کوئی گزارا نہیں جب تک میں محمد کی تابعداری نہ کرے، پھر میں کیوں نہ کہوں تو صاحب پہ ہی فیصلہ، اچھی بولو تو صاحب پہ ہی فیصلہ، کون آندہ ہے ماما نہیں مندے، سن لیجئے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص ہے آمان دی جتے نیویں پالی،
جتے نیویں پا لئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی جڑا اہل حدیث ہو جائے اس کو نیچے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کی ہے، اہل حدیث پیغمبر والے، حنفی امام ابو حنیفہ والے، شافعی امام شافعی والے، مالکی امام مالک والے، حنبلی احمد بن حنبل والے، اہل حدیث حضور والے کہتے ہیں اتحاد کرو۔ نیچے آئیں کیسے؟ اوپر سے نیچے کیسے اترے؟ اتحاد چاہ دیو نیچے سے اوپر آ جاؤ محمد کے دروازے پر، سن لو اہل حدیث کی دعوت۔ امام شافعی کے نام پر اتحاد نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کسی امام کے نام پہ اتحاد نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی امت ایک تھی محمد مصطفیٰ کے نام پہ تھی، جب بھی امت ایک ہوگی ایک ہستی ہے جس کے نام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تم اپنی نسبتیں چھوڑ کے محمد کے نام پہ آ جاؤ، پوری امت متحد ہو جائے۔ ہم نیچے نہیں آ سکتے، ہم اوپر چڑھ چکے۔ کہتے یاد ہے رانا شمشاد سلفی، اللہ ان کی گبرا، اللہ رہے اللہ کی حال۔ پھر میں کہہ دوں، فرمایا کرتے تھے ایک زمانہ تھا تم نہیں تھے اور ہم تھے، اور ایک وقت آئے گا تم نہیں ہوگے، ہم ہوں گے، تم نہیں ہوگے ہم ہوں گے۔ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اللہ کی قسم کتاب و سنت سینے میں جمع ہوگا، کسی امام کی فقہ کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، آئیں گے تو قرآن و حدیث کو پیغام لائیں گے اور پھیلائیں گے، ساری نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، ایک نسبت قائم رہے گی اور وہ مصطفیٰ کی۔ عیسیٰ ابن مریم کیا فرمائیں گے؟ لوگوں سنو، میں امام بن کے تو نہیں آیا، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ جنہوں ملے حضوری، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی۔ جنہوں حضور نسبت مل جائے پھر غلامہ نسبت کے میں، جنہوں اعلیٰ نسبت مل جائے ورفعنا لک ذکرک النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن، سورج دیو نہ ڈیوا بالے، سورج چڑھیا ہوئے، جڑا سورج دیو نہ ڈیوا بالے آمک اسنو کہیے، جڑا سورج دیو نہ ڈیوا بالے آمک اسنو کہیے، جڑا نبی پاک دے ہونیا کسے اور وال نسبت کرے، دس او دا نا کی، او دا کی نام لئیے۔ حضور دی شریعت جو موجود ہے، آپ دی اطاعت موجود ہے، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاصہ عامہ دی جتے نیویں پالی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل امامہ دی۔ جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی۔ آمن قرآن و حدیث نو تینو عظمت ملے سلامہ دی۔ سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ اللہ سب نو سلامت رکھے۔ جدو اگلی باری آئے پھر انشاءاللہ تو اگے شروع کر دیا گے، کھڑی تو اڈے جی بھی 8:30 تے، یہ اس دا ہی حوصلہ ہے، ایتھے ہی بس کرنے، یہ تو شروع کیتا سی اتھے ہی ختم ہویا، پھر انشاءاللہ تفصیلی کسی دن گفتگو کریں گے۔
اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ایسا تین والد صاحب کا سے دعا ہے نا، کیا ہے، وفات پا گئے اللہ ان